السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ سے حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے، لیکن اس بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت ہود اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے جس میں باطل پیشواؤں اور ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے ایک قائم سے رفع کرے گا جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو خدائے پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ چنانچہ مومنین برابر حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ظہور فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو باد سمیم کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی ہدایت دو، اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ چنانچہ ایک روز وہ سب لوگ ایک مقام پر جمع تھے تو حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تم ہمارے نزدیک قابل احترام اور امین تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، تم لوگ بتوں کی پرستش ترک کر دو۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا دبانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تب چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام 24 گھنٹے تک بے ہوش پڑے رہے، اور جب انہیں ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا اور وہ لوگ تمہارے زد و کوب پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا، تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، ان تمام باتوں کو ترک کرو ورنہ اس بار تمہیں ایسی اذیت دیں گے کہ تم پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ سرکشی سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اس طرح سے ان کے دلوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا رعب اور خوف قائم ہو گیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کے زد و کوب پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا تمام قوم نے مل کر آپ کو تکلیف دینے کے لیے کمر کس لی۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے ایک نعرہ بلند کیا جس کی شدت اور وحشت سے وہ لوگ پرے ہٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قد اس زمانے کے حساب سے 120 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ تھی، اور ان میں سے جب بھی کوئی چاہتا تو ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ 760 سال تک ان کو دعوت خداوندی کی طرف بلاتے رہے، اور پھر جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے تو احقاف کے میدانوں کی ریت اور پتھر جمع کر کے ان کے ٹیلے بنا دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے کہیں خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہوں۔ تو ان ٹیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ خوش ہو جائیے کہ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سب کے سب ٹیلے اور پہاڑ تمہارے لیے باعث عذاب بن جائیں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے ان ٹیلوں کو ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر ہٹاتے تھے یہ ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد قوم ہود علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی آبادی شکوک سے اخسر تک ایک گاؤں تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے اور ان کے پاس کھیتی باڑی اور کھجور کے باغات تھے۔ ان کی عمریں دراز اور قد بلند تھے اور وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 7 برس تک ان سے بارش روک دی، حتیٰ کہ ان میں قحط ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا کہ اگر حضرت ہود علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوتی تو وہ پہلے اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی تمام زراعت پانی کی کمی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں برستا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں باران رحمت سے نوازے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب ان کے لیے دعا کر چکے تو ان سے فرمایا کہ اب واپس جاؤ، خدا نے تمہارے لیے باران رحمت نازل کیا اور تمہیں اس سے فراوانی حاصل ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت سرد اور تیز ہوا بھیجی، جس کو ان پر 7 راتیں اور 8 روز تک قائم رکھا۔ یہ ہوا قوم عاد کو اٹھا کر اس قدر بلند کرتی تھی کہ وہ ایک ٹڈی کی مانند معلوم ہوتے تھے، اور پھر ان کو سر کے بل پہاڑوں پر پٹکتی تھی، جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ باد عقیم جس کو خدا نے قوم عاد کے لیے بھیجا تھا وہ عذاب کی ایک ہوا ہے جس میں رحم کی بالکل گنجائش نہیں، جس سے کسی گھاس کی نشوونما تک نہیں ہوتی۔ وہ زمین کے 7ویں طبقے سے برآمد ہوئی تھی اور یہ ہوا کبھی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جبکہ قوم عاد پر خدا نے غضب فرمایا۔ سامعین کرام، جب عذاب کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب پانی برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم لوگوں نے خود عجلت کے ساتھ طلب کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہوائیں 5 قسم کی ہیں، ان میں سے ایک جس کے شر سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت سی روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر یمن کے ایک صحرائی گاؤں حضر موت میں واقع ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر سعودی عرب میں زمزم کے کنویں کے قریب موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق آپ کی قبر شام کی امیہ مسجد کی جنوبی دیوار کے پاس ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔